اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کربلا کے حوالے سے ہے، لیکن کربلا کا جو واقعہ ہے ایک بہت ہی وسیع واقعہ ہے، اور یہ علماء کرام جو مدارس کے ہیں اس کے حوالے سے جو کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن میں صرف ایک جزو کو، ایک پہلو کو انتہائی مختصر انداز میں بیان کروں گا۔ اس سے یہ آپ نے مراد نہیں لینا، مجھ پر یہ فتویٰ نہیں لگانا کہ یہی بس واقع کربلا ہے، نہیں، ایک جزو کو لے رہا ہوں، کل کو بیان نہیں کر رہا، اور نہ ہی اس حساب سے بیان کر رہا ہوں، انتہائی مختصر۔ جس طرح کسی نے خوب کہا ہے، سر کٹا کر دین احمد کو دوبالا کر دیا، سر کٹا کر دین احمد کو دوبالا کر دیا، علی اصغر بھی گیا، علی اکبر بھی گیا، جو بھی گیا راہ خدا میں ایک سے ایک بڑھ کر گیا، دیکھنے آئے فرشتے بھی انسانی کمال کو، جب علی کے لال نے سجدے میں رکھ کر سر دیا۔ تو واقع کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے صرف میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں سے بے حد محبت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو، ہم کو بھی ان سے محبت کرنی چاہیے۔ اور یہ جو واقع کربلا ہے، یہ ایک قسم کا، جس طرح علامہ اقبال کا شعر ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو یہ اسلام کو زندہ کیا گیا ہے، اور یہ حق کی بات کہی گئی ہے، بیعت نہیں کی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور بیعت نہیں کی تو یہ ایک ووٹ کا طریقہ تھا۔ آج مختلف انداز ہیں، بیلٹ پیپر آ گیا ہے، اس سے یہ جو سننے والے ہیں اختلاف کریں گے، لیکن میں اپنا نقطہ نظر اس لحاظ سے بیان کروں، اسی وجہ سے میں نے کہا ہے جزوی بیان کروں گا، کلی نہیں، نہ ہی میری جسارت ہے، نہ میرے پاس علم ہے۔ میں اس چیز کو، واقع کربلا کو اس لحاظ سے لے رہا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں بیعت نہیں کی یزید کے ہاتھ پر، ووٹ کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ یزید کا کردار صحیح نہیں تھا، بد کردار تھا، زانی تھا، شرابی تھا۔ اس وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ ایک ایسے شخص کو خلیفہ نہ بنایا جائے، حکمران نہیں بنایا جائے۔ اب مجھے بتاؤ، جو یہ کہتے ہو کہ سیاست علیحدہ چیز ہے، دین علیحدہ چیز ہے، یہاں پر تو علامہ اقبال کا شعر بڑا ہی زبردست ہے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اگر جہاں پر یہ جو بیعت ہے، یہ جو ووٹ ہے، یہ جو حکمرانی دی جا رہی تھی یزید کو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیعت کر دیتے، یہ ووٹ دے دیتے، تو اسلام کو خطرہ لاحق ہو جاتا۔ لیکن انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن مجید ہے، اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک ایسے شخص کو آپ منتخب نہ کرو، اور پورے خاندان کی، دوسرے افراد کی جانیں دے دیں،
अली असगर की उम्र क्या थी? 6 माह गालबन उम्र थी। तो वो अपनी जान दे देते हैं। उनका क्या कसूर था? ये एक अजीम वाक़या है, इंसानियत को हिला कर रख देने वाला वाक़या है। और फिर क्या होता है, कितनी कुर्बानियां क्यों दी गईं इस वोट की खातिर, इस बैत की खातिर, इस हुक्मरान की खातिर जो आज ये कहते हैं कि हुक्मरान बादशाह एक जिसको भी बना दें, हम नहीं, हमने तो मस्जिद को अपनाया हुआ है, हमने तो मस्जिद के अंदर एक अपना जो कमरा बनाया हुआ है उस तक महदूद है, यही दीन है, यही इस्लाम है। नहीं नहीं, यही इस्लाम नहीं है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन वोटर्स पर पड़ती है जो वोट डालते हैं और ये कहते हैं ये मलक को मैं दे रहा हूँ, ये जी मेरा कौमी है, ये खान को दे रहा हूँ, ये मेरा ट्रांसफर करवाया है, ये चौधरी को दे रहा हूँ, ये राणे को दे रहा हूँ, मुख्तलिफ बिरादरियों को, खान को, पठान को, ये तमाम चीजें कर रहे हैं। तो भाई हुसैनियत के फलसफे को देखो कि यजीद के हाथ पर बहत नहीं की, इतनी बड़ी कुर्बानियां दे दी इस्लाम की खातिर कि इस्लाम एक ऐसे शख्स को हुक्मरान तस्लीम नहीं करने की इजाजत देता जो बद किरदार हो, जो बद चलन हो, जो जानी हो, जो शराबी हो, जिसमें सारी की सारी माशरती बुराइयां पाई जाती हूं, और आप उसे वोट दे रहे हैं। आप उसे वोट दे रहे हैं। आपकी वोट की ताकत का आपको पता है कि अल्लाह के हजूर जब पूछा जाएगा कि आपने वोट क्यों नहीं दिया, आपने वोट दिया तो है लेकिन सही मायनों में अपने मफादात की खातिर दे दिया है, सही मायनों में सही बंदे को सिलेक्ट नहीं किया। सिलेक्ट नहीं करोगे तो यही असेंबलियों में जाएंगे, यही असेंबलियों में जाएंगे तो यही क्या बनेंगे, आपके हुक्मरान बनेंगे। अगर यही हुक्मरान बनेंगे तो फिर कौन जिम्मेदार है? वोटर जिम्मेदार है। आज मेरे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, मैं खुद देख रहा हूं, अब भी देख रहा हूं, खुदा की कसम कोई फौज का कसूर नहीं है। अभी मैं पूरे हलके में, ये 90 है हलका और 88 है पीपी, इसमें देख रहा हूं लोग मफादात की खातिर दे रहे हैं, कोई हुसैनियत नहीं है, कोई इस्लाम, कुरान और अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक नहीं चल रहे। कुछ लोग चल रहे हैं, उनकी मैं बात नहीं करता, उनकी बात करूंगा तो अल्लाह का गजब आ जाएगा। ज्यादातर अपने मफादात की खातिर, किसी ने ठेका लेना है, किसी ने जो नौकरी की खातिर, किसी ने किसी, और भाई जो आलिम हजरात जिस मकतबा फिक्र से भी उनका ताल्लुक है, बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, अहले तशय्युई हैं, अगर उनके पास इतने अकीदतमंद हैं उनके मसलक के और वो खुद नहीं आते, कहते हैं सियासत तो भाई हमारे बस की बात नहीं है, ये तो मुनाफकत है, जहां तो धोखाबाजी होती है। भाई आप नहीं आएंगे तो असेंबली में किन ने जाना है? दूसरे लोगों ने जाना है। आपको, आपसे पूछा जाएगा अल्लाह के हजूर कि ये वोट किसको दिया था। ये जो वाक़या करबला है ये तो जिंदा रहेगा क़यामत तक, कोई इनकार करे या इकरार करे, ये वाक़या करबला जिंदा रहेगा। ये सुन लें, ये बैत, ये वोट, ये हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादतें, ये जिंदा रहेंगी। ये एक फलसफा है, ये एक पैगाम है कि उस बंदे का साथ दो जो हक पर है, उस बंदे के हाथ पर बैत करो जो सच्चा है, उस बंदे के हाथ पर बैत ना करो जो सच्चा नहीं। आज हम वोट खुद दे रहे हैं, धड़ों के धड़े दे रहे हैं। जब इलेक्शन के नतीजे आएंगे तो हम फौज को बुरा भला कहेंगे, हम अदलिया को बुरा भला कहेंगे, अपने आप को कसूरवार नहीं वोटर ठहराता कि मैंने कैसे जलसा दिया था, किस वजह से दिया था, बच जाता है। सियासतदान अपने आप को कसूरवार नहीं ठहराता, वो भी बच जाता है। सारे का सारा दरा इन दो अदारों पर बदनाम करने की कोशिश की जाती है। फिर भाइयों, ना ही इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है।
اور نہ ہی حقیقت میں یہ بات ہے۔ آپ کسی کو بھی ووٹ دیں، کسی مسلک کس سے تعلق رکھتا ہو، کسی چیز سے بھی تعلق رکھتا ہو، لیکن یہ ووٹ آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فلسفہ پڑھ کر دینا ہے کہ کس کو دینا چاہیے۔ تو یہ واقعہ کربلا کا ایک پیغام یہ بھی ہے، ایک مختصر اور جزوی پیغام ہے جو میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں اس اپنے یوٹیوب چینل کی وساطت سے، کہ یہ پیغام کیا ہے۔ آج تو بھائی آپ رو رہے ہو، دوسرے ممالک میں چلے جائیں، وہاں پر ایسے حکمران کو تسلیم غیر مسلم نہیں کرتے جس کا کردار ٹھیک نہ ہو، جو کرپشن میں ملوث ہو، جو زانی ہو، جو زانی سے مراد ان کے سکینڈل ہوتے ہیں، سکینڈل جس کا ہو، اور یہ سب چیزیں ہوں تو وہ بھی اس کو عہدے سے ہٹا دیتے۔ امریکہ کی تاریخ پڑھے، کیسے کیسے ہٹایا گیا صدر جو تھے ان کے، کیسے کیسے سکینڈل بنے۔ ہم تو مسلمان ہیں، سپیریئر، وی آر سپیریئر فرام آل ادر ریلیجنز، اسلام is the superior religion in the world, but we failed to do the virtue. Why? ہم کیوں ناکام ہو گئے نیکی کرنے کے حوالے سے؟ تو واقع کربلا یقین مانے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جتنے بھی افراد اہل بیت کے ہیں، سب کی تعظیم، سب کی عزت کرنا، سب کے نقش قدم پر چلنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ یقین مانیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ خلافت پہلے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو خلافت آ جاتی ہے۔ خلافت پہ ملوکیت میں چینج ہو جاتی ہے، ملوکیت میں چینج ہوتی ہے تو یہ مختلف قسم کے جو ہیں وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں، مکتب فکر۔ یہ جو برے صغیر پاک و ہند ہندوستان میں یہ 15ویں صدی عیسوی ہے، جس میں بریلوی اور یہ دیوبندی اور اہل تشیع اور یہ سارے مسلک بن جاتے ہیں، آگے بنتے جا رہے ہیں۔ یقین مانیں اب تو میں مسلمان ہوں، اللہ کو ایک مانتا ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری رسول مانتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن مجھے بھی یہ لیکچر دیتے ہوئے جھجک محسوس ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے کافر قرار دیا گیا تھا، ابھی حالیہ دنوں میں، نام نہیں لیتا، پتہ ہے سب کو، گستاخ رسول قرار دیا گیا تھا۔ ڈر لگتا ہے حقیقت بیان کریں تو، حالانکہ اسلام ہمارا دین ہے، اور جو مسلمان ہیں یہ مسلمان کے علاوہ کوئی ایسی مسئلہ کی بات نہیں ہے۔ کوئی مسئلہ کسی کا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ مجھے یہ بتائیں، میں تھوڑا سا یہاں پر ایکسپلین کر لیتا ہوں۔ پہلا مسئلہ لے لیتے ہیں، دیوبندی، بریلوی اور شیعہ، تین مسلک کو۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کبھی بھی گستاخ رسول نہیں ہو سکتا۔ جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کبھی بھی مشرک نہیں ہو سکتا۔ جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہ ہی وہ مشرک ہو سکتا ہے، نہ ہی وہ کافر ہو سکتا ہے، نہ ہی گستاخ ہو سکتا ہے۔ بھائی جو مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، بات ختم ہو گئی۔ عقیدے کی میں نے وضاحت کی کہ عقیدے سے مراد اللہ پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، آسمانی کتابوں پر ایمان ہے، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان ہے، موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھنے پر ایمان ہے۔ ان باتوں پر ایمان آپ لے کر آئیں گے تو یہ آپ کا عقیدہ ہے، قیامت کے دن پر ایمان ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے۔ عقیدہ اور چیز ہے، مسلک تو یہ 15ویں صدی عیسوی میں یہاں پر بنے، اور جب خلافت رہی تو بالکل اسلامی ہمارا دین اور مسلمان تھے۔ خلافت جب ملوکیت میں چینج ہو گئی
تو پھر جا کر یہ بٹنا شروع ہو گئے اور اس کے اثرات ایسے پھیلے کہ جہاں بر صغیر پاک و ہند میں تو ڈیوائیڈ اینڈ رول انگریزوں کا تھا یا جو بھی تھا، انہوں نے مسلک بنا دیے اور ہم ان مسلک کے پیچھے پڑ گئے اور ایک دوسرے کو کافر قرار دینے شروع کر دیا، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ کوئی کافر نہیں ہو سکتا جو یہ اقرار کر دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہے۔ آج جو واقعہ کربلا ہے، مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں حسینیت کے درس پر چلنا ہوگا، اور یہ جو حسینیت ہے یہ ہمیں کہتی ہے کہ حق کا ساتھ دو، یہ حسینیت ہمیں کہتی ہے کہ ووٹ کا صحیح استعمال کرو، یہ حسینیت ہمیں کہتی ہے کہ قرآن اور حدیث کے مطابق چلو، یہ حسینیت ہمیں کہتی ہے کہ اسلام اور چیز نہیں ہے، سیاست اور چیز نہیں ہے، اسلام ہی سیاست کا نام ہی ہے۔ سیاست میں حکمرانوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اسلام حکمرانوں کے بارے میں قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ تو یہ تمام باتیں سب کی سب جو قرآن مجید کے اندر فرما دی گئی ہیں، یہ سب کی سب سیاست کے موضوعات بھی یہی ہیں۔ اقتدار اعلیٰ سیاست کا موضوعات ہے وہ قرآن مجید کے اندر، حکمران سیاست کا موضوعات ہے وہ قرآن مجید کے اندر، آزادی سیاست کا موضوعات ہے وہ قرآن مجید کے اندر، قانون سیاست کا موضوع ہے وہ قرآن مجید کے اندر، معاہدات وعدوں کی پاسداری قرآن مجید کے اندر، حکمت عملی قرآن مجید کے اندر، ڈپلومیسی قرآن مجید کے اندر، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو روابط کو قائم رکھنا قرآن مجید کے اندر۔ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں سیاست اور ہے اسلام اور ہے؟ یہ ساری باتیں ہماری بنی بنائی ہوئی ہیں۔ آج ہم عہد کر لیں کہ ہم اللہ کے قرآن، اللہ کے نازل کردہ قرآن پر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر اور اہل بیت حضرت امام حسین، یہ جو واقعہ کربلا ہے، اس حوالے سے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے اور فرقہ بازی میں نہیں بٹیں گے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقوں میں نہ پڑو۔ تھینکس، اللہ حافظ۔